अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं वायरल पॉइंट और मैं हूं राशिद अहमद। 2024 फरवरी पाकिस्तानी नौजवानों ने बुज़ुर्ग बाबों के अंदाज़ों को और उनकी प्लानिंग को किस तरह चौपट करके रखा। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा जायज़ा आपके सामने रखूंगा पाकिस्तान की चिड़िया नजम सेठी के कुछ क्लिपों के साथ। आप ज़रा सबसे पहले नजम सेठी के क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ जब वो अदम एतमाद और रजीम चेंज ऑपरेशन से पहले जनरल बाजवा को मशवरे देते हुए नज़र आ रहे थे। आप ज़रा ये क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ। तो अब बात यह है कि अब छोड़ दें इस चीज को, अलाउ द सिस्टम टू वर्क। ये सियासतदान जो है ये बड़े तेज होते हैं, ये सब दुनिया को मना लेंगे, पैसे वैसे भी ले आएंगे, सब कुछ कर देंगे, आपको भी खिलाए पिलाएंगे और कुछ गरीबों के लिए भी शायद कुछ कर दें ये। अब नजम सेठी के इस क्लिप को आप देखें, ये किसके साथ है? रज़ा रूमी, नया दौर जो इनका सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये उसके हेड हैं, और साथ में मुर्तज़ा सुलंगी जो हमारे अभी वज़ीर इत्तलात रहे निगरान। इन दोनों के साथ बैठकर जनरल बाजवा से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप निज़ाम को चलने दें, या नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ आएंगे तो ये बाहर से बड़ा पैसा लेकर आएंगे। अब अंदाज़ा लगा लें कि अदम एतमाद लाने वाला ही जनरल बाजवा था, और ये उस वक्त इसकी चुड़िया इसको ये बता रही थी कि ये जनरल बाजवा को मशवरे देते हुए नज़र आ रहा था। ये वो बाबा था जिसने बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी लंदन जा कर नवाज शरीफ को अदम एतमाद पर उकसाने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब अदम एतमाद हो जाती है तो उसके बाद नजम सेठी क्या प्रेडिक्शन करते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। आप ज़रा ये वाला क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। बात यह है कि जिस दिन इमरान खान साहब की छुट्टी होगी ना, उस दिन सारा फोकस इनके खिलाफ होगा, इनके हक में नहीं होगा। मीडिया भी इनको नहीं छोड़ेगा, जुडिशरी भी इनके पीछे पड़ जाएगी, नैब भी इनके पीछे पड़ जाएगी, FIA भी इनके पीछे पड़ जाएगी, सारे रंग बदल जाएंगे। उस रंग के अंदर इनका नैरेटिव तो चलेगा ही नहीं, और लोग कहेंगे लो देखो जरा होना की गल्ला करता पाया। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट को कोई फिक्र नहीं है कि ये हमारे खिलाफ आके बात करेगा, ये करेगा, वो करेगा। इस्टेब्लिशमेंट के पास इनके खिलाफ इतना मवाद है कि आपको क्या पता। उनके पास हर एक के पास होता है हर एक के खिलाफ। और इमरान खान की नैरेटिव जो है, जो कि एक जमाने में सारा मीडिया चलाता था और अपोजिशन का नैरेटिव नहीं चलाता था, और एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी और उनका नैरेटिव चलता था। अब तो नैरेटिव ये होगा कि आजाद इलेक्शन होने जा रही है, दफा होया है बंदा, अवाम से हर बंदा जाके पूछेगा खुश है अवाम कहेंगे लड्डू बांट रहे, वो नैरेटिव चलेगा। इन लोगों ने जिस चीज की पिटाई की है अवाम की भी और इदारों की भी, वो सारे खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ। वो नैरेटिव चलेगा और वो नैरेटिव अगली इलेक्शन नून लीग और इन लोगों को जिताएगा। इमरान खान साहब के पास कोई नैरेटिव नहीं है, जब निकलेगा तो कोई नैरेटिव नहीं होगा, और ये अगर होगा भी तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। इस क्लिप में नजम सेठी अदम एतमाद के बाद 100% ज़मीनी खुदाओं के ऊपर यकीन करते हुए ये कहता है कि इसके बाद तो इमरान खान को कोई नाम ही नहीं लेगा। पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के हर छोटे बड़े दाएं बाएं जितने भी ताकतें बैठी हुई हैं, वो सारी इमरान खान के ऊपर यलगार कर देंगी, और फिर कोई इमरान खान का पूछने वाला नहीं होगा। इन बुज़ुर्ग बाबों के नज़दीक अल्लाह की ज़ात इन्होंने बिल्कुल माइनस कर दी थी, और इनको लगता था कि जो ज़मीन के ऊपर बस खुदा हैं वही ज़मीन पर पाए जाते हैं, और अल्लाह की मदद जो है वो किसी के साथ नहीं आ सकती। और लाखों करोड़ों आवाम जो इमरान खान के साथ खड़ी है, वो इन बाबों के नज़दीक कोई अहमियत ही नहीं रखती थी, और माजी में हमेशा ऐसा ही नज़र आता रहा है। इसके बाद क्या होता है, फिर फरवरी के इलेक्शन होते हैं। फरवरी के इलेक्शन जब होते हैं तो तमाम सहाफ़ी अपनी तरफ से ये ऐलान कर देते हैं कि नवाज़ शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो आएगा। हत्ता कि उमर चीमा का एक क्लिप था, बल्कि मैं आपको वो क्लिप भी लगा के सुना देता हूँ, आप ज़रा इस क्लिप को भी सुन लें। जब उमर चीमा ये कहता है कि जी नवाज़ शरीफ ने आना ही आना है, पहले आप क्लिप सुनें फिर आगे उस पर बात कर लेते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि अभी हमने नून लीग को चांस देना है, और कुछ जो हमारे हम दोस्त ममालिक हैं वो भी इसी चीज पर इसरार कर रहे हैं। तो इस लिहाज से नून लीग जो है वो आगे से आप समझिए कि जैसे एक दोस्त ममालिक इसरार कर रहे हैं गवर्नमेंट बनेगी, वो नून लीग की उनमें से एक लीडिंग पार्टी होगी। तो लिहाजा वो एक नेचुरली, यानी कि सबसे ज्यादा जो इस सारे अमल में स्टेक्स हैं उनके हाई हैं। दूसरा ये है कि उनके और एस्टेब्लिशमेंट की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग है वो उसी की बुनियाद पर चलेंगे, वो उससे हटकर कोई बात नहीं करेंगे। ये तो खबर देते जाएंगे, बड़े मजे की आपने बात बताई है। दोस्त ममालिक इसरार कर रहे हैं कि नून लीग बेहतर ऑप्शन है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और ये आप समझें कि जो आपको बिरून मुल्क से पैसे भी आ रहे हैं, वो भी उनमें जो शराइत शामिल है वो यही है कि नून लीग को नेक्स्ट चांस मिलेगा। तो इस लिहाज से नून लीग जो है आप समझें कि जैसे इस टाइम सबसे जो महंगा शेयर है वो नून लीग का बिक रहा है।
تو نون لیگ کو اس لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ جو وزیر اعظم ہے وہ نواز شریف ہوں گے. اگر جو موجودہ پلان اسی طرح سے چلتے ہیں, باقی جو ہے وہ ادھر پاکستان میں صورتحال بدلتے پتہ نہیں چلتا. آج کے دن تک جو طے ہوا ہے وہ نیکسٹ نواز شریف جو ہے وہ نیکسٹ بہت بڑی بات کر رہے ہیں عمر, بہت چلے اس کو یہیں پہ چھوڑ دیتے ہیں. ابھی بات کر رہا ہوں علینا, میں بڑی بات کر رہا ہوں اور سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں, یہ ویسے بڑی بات نہیں ہے ان کے یہ, اور یہ میری اس میں میری کوئی خواہش وغیرہ کا عمل دخل نہیں ہے. obviously آپ خبر کی بنیاد پر. ہاں اس کلپ میں آپ جو سن رہے تھے یہ ہیں پاکستان کے انویسٹیگیٹو تحقیقاتی صحافی عمر چیمہ صاحب, جو یہ بتا رہے تھے کہ باہر بیرونی ممالک جو ہیں وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے, اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ ہم شریف خاندان کو چاہتے ہیں. یعنی اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے الیکشن کو بھی مینیج کیا جاتا ہے تو کن لوگوں کے لیے, باہر بیٹھے لوگوں کے لیے. اب وہ کون ہو سکتے ہیں؟ یا مڈل ایسٹ کے عرب امارات, سعودی عرب اور یا امریکہ. اس کے علاوہ کوئی ایسے ملک ہیں نہیں جو پاکستان کے اندر انگلیاں مارنے کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرتے ہوں یا ان کے مفادات پاکستان سے جڑے ہوئے ہوں. اب یہاں پر یہ سارا سین سیٹ ہو گیا. انہوں نے اپنی طرف سے عمران خان کو مائنس کر دیا. ان کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان کی عوام اتنے جبر, اتنے ظلم کے بعد نہیں نکلے گی. نجم سیٹھی نے جس طرح پریڈکشن کی تھی کہ عدالتیں, اسٹیبلشمنٹ, تمام طاقتور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے عمران خان کے اوپر حملہ آور ہوں گے, اور واقعی دیکھا کہ پاکستان کے اندر اس طریقے سے حملہ آور ہوئے کہ پارٹی سے نشان چھین لیا. پاکستان کی پارٹی کی تمام قیادت جو ہے اس کو اٹھا کے جیل میں پھینک دیا. جو نیچے عام کارکن بچے تھے ان کو بھی رگڑا لگا دیا. پھر آزاد امیدوار کھڑے ہوئے تو ہر بندے کو, مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے اس کی حلقے کے اندر کوشش یہ کی گئی تحریک انصاف کی جانب سے کہ جو صوبائی اور قومی سیٹ مل رہی ہے دونوں کو ایک ہی نشان مل جائے, لیکن ایسا بھی نہیں ہوا. پھر ایسے مناظر بھی ہم نے دیکھیں کہ بندے کو نشان الاٹ ہوتا ہے اور 2 دن بعد الیکشن کمیشن اس نشان کو پھر بدل دیتا ہے تاکہ اس نے جو پرنٹنگ کے جو پمفلٹ بنائے, جو انہوں نے بینر بنائے وہ دوبارہ چینج ہوں اور جو انہوں نے کمپین کی تھی اس کے اوپر دوبارہ اثر انداز ہو سکیں. لیکن اس سب کے بعد کیا ہوتا ہے؟ 8 فروری کی رات کو وہ ہوتا ہے جس کا پاکستان میں کسی نے تصور تک نہیں کیا ہوا تھا. سب اپنی پلاننگ کے اوپر اتنا پختہ یقین کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ تحریک انصاف جب اپنے بھاری مارجن سے جیتے گی تو اس کا سب سے پہلا فوکس یہ ہوگا کہ وہ فارم 45 ہر طریقے سے حاصل کر سکے. اور صرف حاصل ہی نہیں کیے بلکہ پھر ان فارم 45 کو مخالفین, یعنی اپنے جو مخالف لوگ تھے ان کو بھی, جو دوسرے تیسرے نمبر پہ آ رہے تھے ان سے بھی وہ فارم لے کر اپنے پاس جمع کر دیے. تو وہ نواز شریف جو کنفرم پاکستان کا وزیر اعظم تھا وہ وزیر اعظم نہ بن سکا اور اس کی جگہ شہباز شریف وزیر اعظم بن چکا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر نجم سیٹھی سامنے آتے ہیں اور نجم سیٹھی کا ایک کلپ سامنے آتا ہے. آپ ذرا اس کلپ کو سماعت فرمائیں. عمران خان صاحب گیم میں رہیں گے. عمران خان صاحب اس وقت ایسے پکڑا ہوا ہے یوتھ نے ان کو, عمران نے یوتھ کو پکڑا ہوا ہے ہینڈ ان ہینڈ, اور یوتھ نے اپنے والدین کو بھی ٹائٹ کر لیا. جتنا آپ اس کو جیل میں رکھیں گے اور جتنا آپ اس کو پرسیکیوٹ یا وکٹمائز کریں گے اتنا اس کا سپورٹ بیس بڑھے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, وقت آ گیا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے. جتنی تعداد نوجوانوں کی اس ٹائم ہے اور ان کے تاثرات کچھ اچھے نہیں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, اور آنے والے 4-5 سالوں میں اور بھی نوجوان آ جائیں گے, ووٹر بھی آ جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ یہ پریشر برداشت کر پائے گی اور ساتھ میں یہ پارٹیاں بھی, کیونکہ جو کچھ کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ آگے کرسیوں پر تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ووٹ بھی پبلک سے لینا ہے. عائشہ یہ بہت اہم سوال ہے. یہ پاکستان کا جو فیوچر ہے نا اس کا جواب جو ہے اس کے ساتھ تعلق ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. وجہ تو اس لیے کہ اس دفعہ بھی یہ جو نوجوان طبقہ ہے اس نے ساری ٹیبلز کو پلٹ دیا, کیونکہ جتنے نئے نوجوان آئے ہیں آفٹر 5 ایئرز ان کی تعداد کو 2 کروڑ کے قریب جی, اور اتنے ہی پھر آگے آنے والے ہیں 5 سال کے بعد. جی انہوں نے تو تباہی کر دی ہے. ان کو نہ اسٹیبلشمنٹ سمجھ سکی کہ یہ کیا چاہتے ہیں, یہ ان کی سوچ کیا ہے, نہ ان کو نون لیگ سمجھ سکی. اور پیپلز پارٹی کو ضرورت نہیں سمجھنے کی, وہ اور ووٹ لیتے ہیں. وہاں نوجوان ہو یا جو بھی, وہ سندھی نیشنلزم کا ووٹ ہے. اچھا, جہاں آپ نے کم از کم 2 پرائم منسٹرز آپ نے ان کا خون دیا ہو تو یہ پھر ساری عمر کے لیے ایک قسم کا ووٹ بن جاتا ہے. ہاں, تو وہ ان کو فکر نہیں ہے نوجوانوں. ایم کیو ایم کو فکر ہے. وائرل پوائنٹ کے معزز دوستوں, آپ نے یہ کلپ سنا.
اس میں نجم سیٹھی کیا کہتا ہے کہ آپ لوگ کچھ بھی کر لیں، یوتھ نے عمران خان کو بازو سے پکڑا ہوا ہے، عمران خان یوتھ کو نہیں چھوڑ رہا اور یوتھ عمران خان کو نہیں چھوڑ رہی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہم عدم اعتماد اور رجیم چینج سے پہلے کر رہے تھے کہ پاکستان کی سیاست کے ڈائنامک چینج ہو چکے ہیں۔ پاکستان کو نوجوان جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کی سیاست کو دیکھ کر اب بہت بدل چکا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں کہ آج تحریک انصاف نے KPK کی کابینہ بنائی تو اس میں شیر افضل مروت، اسد کیسر کے بھائی اور شیرام ترکی کے بھائی جو آئے ہیں، تو اس پر تحریک انصاف کی جانب سے کھل کر تنقید ہو رہی ہے کہ بھئی یہ کیوں؟ اگر عمران خان کی بہن سیاست میں نہیں اور اگر مراد سعید نے اپنے والد سے ٹکٹ لے کے ورکر کو دیا ہے تو پھر ان لوگوں کے رشتہ دار جو ہیں وہ کابینہ کا حصہ کیوں بنے؟ اب یہ وہ ورکر ہے عام تحریک انصاف کا کہ جو اپنی پارٹی کو بھی سکون لینے نہیں دے رہا، ان کے بھی چھوٹے چھوٹے فیصلوں کے اوپر تنقید کرتا ہے۔ تو یہاں سے آپ نے اندازہ لگایا کہ پاکستان کے نوجوانوں نے ان تمام بزرگ بابوں کو کہیں کا نہیں چھوڑا جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بار بار کہا کہ عمران خان ختم ہو چکا ہے، آپ بس کھل کے جو کرنا ہے کریں۔ یہ شریف خاندان کو مس گائیڈ کرتے رہیں کہ پاپولرٹی سے کچھ نہیں ہوتا، بس قبولیت آپ کی ہے، مقبولیت آپ کے پاس ہو یا نہ ہو، آپ کا اس الیکشن میں نام ہے ہی ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں کہ وفاق میں نون لیگ کی حکومت زرداری کے ساتھ بن چکی ہے، پنجاب میں مریم کی بن چکی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ لوگ خود بھی اپنی حکومت کو دیکھتے ہیں تو ان کو یقین نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں یا ہم وزیر اعظم بن چکے ہیں، اور نہ ہی دنیا اس کو اس سنجیدگی کے ساتھ دیکھتی ہے کہ جس طرح دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ آج بھی جب تحریک انصاف پروٹیسٹ کی کال کرتی ہے تو آدھا پاکستان سڑکوں پر ہوتا ہے۔ تو وجہ یہی ہے کہ پوری دنیا جب دیکھتی ہے کہ حالات تو یہ ہیں کہ پاکستان کا جو سب سے پاپولر لیڈر ہے جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا، اس سے مینڈیٹ چوری کر دیا گیا، اور وہ بھی اتنے بھونڈے انداز سے چوری کیا گیا کہ جو فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر ڈالے گئے اس پر رونا بنتا ہے کہ اتنا نالائق تو کوئی 5ویں کلاس کا بچہ بھی نہیں ہوگا جتنا الیکشن کمیشن کے اندر بیٹھے ہوئے بابو یہ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ تو یہ تھی پاکستان کی نوجوان نسل جس کو یوتھیا کلٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کے ہمیشہ کے لیے پکارا جاتا تھا، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کی تذلیل کی جاتی تھی۔ ان نوجوانوں نے پاکستان کی سیاست کی پوری ڈائنامک کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ بزرگ بابے جو اپنے اوپر اکڑ کر چلا کرتے تھے، اپنے آپ کو اور اپنی چڑیا کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے رکھا کرتے تھے، ان بابوں کو ان نوجوانوں نے چاروں شانے چت کر دیا ہے، اور نیچے ہی نیچے دیوی مسکراہٹ میں وہ ان بابوں کو کہتے ہیں کہ بابا جی اپنی چڑیا کو صلاح جیت کھلائیں اور ریٹائرمنٹ لے لیں، کیونکہ آپ کا دور چلا گیا ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ضیاء الحق کی طرح چند صحافی اٹھیں گے، کسی بھی ڈکٹیٹر کے، کسی بھی ظالم شخص کے قصیدے لکھیں گے اور اخبار میں پبلش ہو جائیں گے، عوام ان کو پڑھے گی اور وہ کہے گی واقعی یہ تو پاکستان کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو نوجوان سوشل میڈیا پر پوری دنیا کو دیکھتا ہے، سیاست کو سمجھتا ہے اور پھر وہ فیصلے لیتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اب کی بار کوئی مانے یا نہ مانے، پاکستانی نوجوانوں نے پاکستان کی سیاست کی ٹیکنیک کو بدل دیا ہے۔ طلعت حسین، منصور علی خان، عمر چیمہ، اعزاز سید، سہیل وڑائچ، ایسے بے شمار صحافی ہیں جو الیکشن کے دن بھی کہہ رہے تھے عمران خان کچھ بھی کر لے نہیں جیت سکتا، ووٹر کو الیکشن تک کیسے لے کے جائے گا، ان کو نشانات کیسے یاد کروائے گا، شہروں میں تو عمران خان جیت جائے گا، دیہاتوں میں کیسے جیتے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شہروں سے زیادہ دیہاتوں کے لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کے نشان یاد رکھے ہوئے تھے۔ اور یہ عمران خان نہیں ہے، اس سے پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو فائدہ ہوا ہے۔ جو بھی سیاسی جماعت ہے اس کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہے کہ ہمارے لیے ضروری نہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے بوٹوں کے تسموں کے ساتھ لڑکنا شروع کر دیں۔ اگر ہم اپنی سیاست کریں گے، نظریات اور اصولوں کی بنیاد پر کریں گے تو بھی ہمیں عوام ووٹ دے گی، بس شرط صرف یہ ہے کہ ہمیں عوام کو مطمئن کرنا ہوگا، عوام کو سمجھانا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کے نظریات یا ان کے منشور کیا ہیں۔ باقی اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ نوجوانوں نے ان بزرگ بابوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کے بعد اگلے الیکشن میں کیا ہوتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ چند کروڑ ووٹر جو ہیں وہ نئے نوجوان کے رجسٹرڈ ہونے والے ہیں اگلے الیکشن کے لیے، اور ابھی بھی نوجوان سڑکوں پر اپنا حق مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔